اس لیے صحابہ کے پاس جو کچھ تھا سارا لگاتے چلے گئے. صحابہ یہاں تک کہ انصار میں جب فتویٰ کا دروازہ کھولا تھا تو گھروں میں فاقے پڑ رہے تھے. انصار کے گھروں میں فاقے پڑ رہے اور انصار بھوک پیاس میں زندگی گزارے. ہو جانے والوں کھڑے رہو، بیٹھ جاؤ، انتظار نہ کریے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندگی پیش کر کے گئے ہیں. اگر مسلمان اس زندگی کو پیش کر لے تو کوئی غیر نہ رہے. ہر بندہ اللہ کا بندہ بن کے نبی کے سچا امتی بن جائے. ہم نے زندگی پیش نہیں کری، ہم تو دوسروں کو دیکھ کے چلتے رہے. ارے تیرے کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ اخلاق پیش کر، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر، بھلا بن کے زندگی گزار. خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلا، خود پیاسا رہ کے دوسروں کو پلا، خود اپنی تنگ دستی کر کے دوسروں کو کھلا. یہ بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے بھیجا گیا. یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کے اندر میں مزے اڑاتا رہے. ارے مزے اڑانے کے لیے تیرے لیے جنت رکھی اللہ نے. یہ دنیا تو تیاری کرنے کے لیے ہے. دنیا تو حضور والے پاکیزہ اعمال کو دنیا میں دکھانے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ حضور کی پاک زندگی ایسی ہوتی ہے. صحابہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا. صحابہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ ایک ذمہ داری ہے ہر ایمان والے پر کہ خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، خود بھوکا رہے دوسروں کو کھلائے، اور خود تکلیف اٹھا کے دوسروں کو راحت پہنچائے. یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم ہے. آپ کہو گے صاحب ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ بچے تو اللہ تعالیٰ نے روزی دینے والا اللہ، کھلانے اور پلانے والا اللہ، اور زندگی بنانے والا اللہ. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ایک طرف سارے انسانوں میں خیر خواہی کا دروازہ کھول، کھلانا اور پلانا اور دینا، دوسروں کام آنا. اگر انسانوں کی انسانیت آ گئی تو اس زمین پر چین ہی چین ہوگا. حضور والا پاکیزہ معاشرہ جب دنیا میں چلے گا تو اس زمین پر چین سکون اطمینان ہوگا. اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور اللہ کا جلال ٹھنڈا ہوگا. جب جماعتیں پیدل چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا. حج ہر زمانے میں چالو رہا تو بیت اللہ پر حضرت ابراہیم صاحب کو حکم دیا کہ آپ اعلان کریے. حضرت ابراہیم صاحب نے کہا اللہ میری بات کہاں تک پہنچے گی؟ کہا ابراہیم بات پہنچانا تمہارا کام، اعلان کرنا تمہارا کام، بات پہنچانا ہمارا کام. اللہ نے وہ عالم کے اندر بات پہنچائی، عالم ارواح میں روحوں تک، ماں کے پیٹوں تک، دنیا میں بسنے والے تک، سب جس نے جتنی مرتبہ لبیک کی اتنی مرتبہ اللہ کے گھر پہ جائے گا. جب یہ بیت اللہ والا کام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ہے ابراہیم ہمارا گھر بناؤ. ایک گھرانہ قربان ہوا تو بیت اللہ بنوایا اور بیت اللہ بنا کر اعلان کروایا کہ تیرے پاس لوگ پیدل چل کر آئیں گے. مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا، لوگ پیدل چل کر آئیں گے، سواریاں تھکا کر آئیں گے. یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلوائی. اب جتنے لبیک جتنی مرتبہ کہا اتنے مرتبہ اللہ گھر پہ جائے گا. لہذا میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ زندگی 4 دن کی ہے، پھر اندھیری رات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت کی مبارک محنت ذریعے سارے عالم میں اس بات کو پہنچایا. صحابہ ساری دنیا میں گئے ہیں،
صحابہ ساری دنیا میں، کہاں سطح سکندری، کہاں آسٹریلیا، یورپ، بعض علاقے ایسے جہاں پر جغرافیے میں نہیں ہے نام، لیکن جماعتیں وہاں بھی جا کر کے اللہ جگہ کو تلاش کر کے، ایمان والوں کو تلاش کر کے کلمہ سکھا کر آئے ہیں۔ صحابہ نے گھوڑے ڈالے، تو اللہ کا ہوگا ساری مخلوق تیری ہو جائے گی۔ حضرت حضرت 54 میل کا لمبا سمندر، اور وہاں سے ایسے چل رہے ہیں جیسے سڑک پر چل رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ 12,000 کا لشکر لے کے گئے اور کہنے لگے یہ قطرہ تمہیں اللہ کی بات سے روکتا؟ بولو کون گھوڑے ڈالتا؟ 600 ہاتھ اٹھے، پھر بقیہ کے ہاتھ اٹھے۔ اب صحابہ کے 12,000 کا لشکر سمندر پہ ایسے چل رہا جیسے سڑک پہ چل رہے، کسی کا کھر بھی نہیں بھیگا۔ ایک صحابی کا پیالہ گر گیا، اس نے کہا او سمندر، جانتا ہے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میرا پیالہ لا کر دے۔ اس کا آگے پیالہ لا کر دیا جا رہا۔ صحابہ اکرام نے اپنا سارا سب کچھ لگایا۔ صحابہ نے بہت سے اللہ حضرت بھی رضی اللہ عنہ جماعت لے کر جا رہے، تو صبح کے وقت میں سواریاں ساری چلی گئی، پانی نہیں رہا، اب وضو کر کے نماز کیسے پڑھیں؟ تو امیر صاحب نے کہا کہ تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تیمم کر کے نماز پڑھی، اور جب ہاتھ اٹھائے، ادھر ہاتھ اٹھائے، سواریاں لوٹ آئی، زمین پھٹا اور پانی اوپر پھوارے بہ رہے، پانی کے پھوارے نکل رہے۔ صحابی کی ایک جماعت گئی، وہ ایک مچھلی نکلی، تو تقریباً وہ مچھلی 16 دن یا کتنے دن تک 300 کا قافلہ کھاتا رہا۔ تھوڑا سا لایا، حضور نے فرمایا یہ تمہارا رزق تھا، اللہ نے دیا۔ ایک صحابی نے گھر میں نہیں تھا، تو چنانچہ ویسے ہی آٹا بوری ریت کی بوری بھر کے رکھ دی، دیکھا کھولا تو آٹے کی ہے۔ تندور کو آگ جلانا شروع کری، اب روٹیاں اتر رہی ہیں، رکھ رہے ہیں، اتر رہی ہیں، تو جو اللہ کا ہو گیا ساری مخلوق اس کی ہو گئی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق پڑھا رہے تھے، ایک چوہا پہلے ایک اشرفی لایا، پھر 2 لایا، پھر 3 لایا، 17 اشرفیاں لایا، اس کے بعد کپڑا بھی کھینچ کے دیا، اب بتا دیا کہ اب نہیں ہے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آیا؟ تو فرمایا کہ اللہ کا رزق دیا اللہ نے، کھاؤ۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو ساری مخلوق تابع ہو جائے گی۔ ہم نے مخلوق کی غلامی سیکھی ہے، اللہ کی غلامی نہیں سیکھی۔ یہ دعوت کا مبارک کام، یہ مبارک کام کو زندگی کا کام بنا لے۔ یہ پہلے جو اللہ سے معاملہ، جس خدا کی جان و مال دی ہے، اس خدا کے ساتھ وعدہ کر کے اللہ تیری دی ہوئی جان و مال تیرے پر لگاؤں گا۔ بولو اللہ پر کون لگائے گا؟ ارے اللہ کے لیے کون لگائے گا؟ جان و مال اللہ سے اگر لگا دے گا کوڑیوں کے حساب سے، تو اللہ کے خزانے سے ملے گا کروڑوں کے حساب سے۔ اللہ کے خزانے نامحدود ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنے نیتوں کو درست کر کے اپنی جان و مالوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر دے۔ تو اگر قربان کرے گا تو پھر اللہ کے خزانے کھول دیے جائیں گے، پھر تجھے دینے والا بنائیں گے، دینے والا نہیں، دینے والا بنائے گا۔ ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے دروازہ کھولا، اور ایک مرتبہ دلی کے کسی آدمی حضرت مولانا زمانہ کے پاس کیا ہے، دل جب کچھ قرضہ ہو گیا حضرت کے انتقال کے بعد، تو دلی کے آدمی نے خاموشی سے کچھ دے دیا، تو پتہ چلا تو بلایا اس کو، واپس لے جاؤ، کیا اللہ سے ہٹا کے ہمیں مخلوق میں لگانا چاہتے ہو؟ بالکل یہ نہیں چلے گا، ہم اللہ ہی چلے گے۔ صحابہ اپنا سارا اللہ پر لگا کے اللہ ہی سے لیتے تھے،
مخلوق کی غلامی دل سے نکال دی کہ اللہ سے لوں گا میں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ طے کرو اللہ سے لینا سیکھنا ہے. بولو اے اللہ تجھ سے لینا سیکھنا. کوئی مسئلہ آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے کہو اے اللہ میرا فلاں مسئلہ اٹک گیا, فلاں مسئلہ کر دے. ہماری طبیعتیں نہیں چلتی نماز کی طرف اور اللہ کی طرف. ہماری طبیعتیں چلیں, اگر ہماری جان و مال اللہ پر لگے اور جان و مال اللہ پر قربان کر دے تو پھر یہ طبیعتیں چلے گی. ابھی طبیعتیں چل نہیں رہی کیونکہ اندر میں ایمان بودا اور کمزور ہو گیا. ایمان میں جب طاقت پیدا ہوگی تو پھر مخلوق کا تاثر دل سے نکل جائے گا. جب ایمان دل میں اترے گا ایمان والے کے خیالات و نظریات بدل جائیں گے کہ مجھے مخلوق سے نہیں چاہیے, مجھے مخلوق سے نہیں چاہیے, مجھے تو اللہ سے لینا ہے. اللہ سے لینا جو سیکھ لے گا مخلوق کو دینا سیکھ لے گا. اللہ سے لینے کا نام عبادت ہے, مخلوق کو دینے کا نام خلافت ہے. میرے دوستوں بزرگوں خدا کی غلامی سے نکلو, بندوں کی غلامی سے نکل اور بندوں کے پاس سے لینا چھوڑ, ایک اللہ سے لینا سیکھ لے تو مخلوق کو دینا سیکھ لے گا. روزانہ گشتوں کی پابندی, قرآن کی تلاوت و تسبیحات, اپنے یقین کو بنا, یقین کو, اور دعوت دے اتنی کہ تیرے دل میں اللہ اتر جائے. اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بول, اللہ سے ہونے کو اتنا بول کہ تیرے دل سے غیر خدا نکل جائے. اس دل میں اللہ کو اتار, اللہ کی عظمت کو اتار, جنت کا شوق جہنم کا خوف اتار, اللہ سے ہونے کا یقین بنا. غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین بنا, کچھ نہیں ہوتا. اگر 3 دن تک کوئی آدمی فاقہ گزارے اور اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہ بتائے تو اللہ سال بلکہ پاک روزی کا دروازہ کھول دیں گے. صحابہ اکرام اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ سے لینے کا راستہ کیا ہے. جو کچھ تھا وہ لگا دیا, جو کچھ تھا وہ لگا دیا, تو اللہ سے لینا سیکھا. یہ مجمع اگر یہ طے کر لے اللہ کے راستے میں جانا ہے اور کلمے کی آواز دنیا میں لگانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھنا, اللہ سے لینا سیکھ لیا تو مخلوق کو دینا آ جائے گا. مخلوق کو دینے لگا تو بندوں کی غلامی سے جان چھوٹ جائے گی. ابھی تو ہم بندوں کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک محنت نماز ایمان پر سیکھنے کی ہے اور ایک محنت نماز کو درست کرنے کی بنانے کی ہے. اور علم اور اخلاق اور یہ معاملہ معاشرہ یہ سارے اعمال ہماری زندگی میں آ جائیں. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اندر میں پیدا کر کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. مجھے مخلوق نہیں چاہیے, مخلوق سے کچھ نہیں لینا, مخلوق کو دل سے نکال دے. ایک اللہ سے لینے کا معاملہ اندر میں گزار دے کہ نہیں اللہ مجھے تو تجھ سے لینا ہے. جب اللہ سے لینا سیکھ لے گا تو مخلوق کو دینا سیکھ لے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چھوٹے سے بچے تھے تو بھوکے تھے 2 دن کے. تو اب آٹے کی پیٹی جو ہوتی ہے اس میں آٹا لگا ہوا ہوتا ہے. او بھائی بیٹھ جاؤ, او چلنے والوں بیٹھو نا. اللہ تو غفور رحیم اللہ ہی کرے گا. آٹے کی تھوڑا سا آٹا پیٹی کے سوراخوں میں نکالا, چھوٹی سی ٹکیاں بنائی, تندور پہ بیٹھے وہ پکا رہے. اس نے بڑے حد سے آگے پوچھا بھائی یوسف کیا کر رہا؟ کہ جی حضرت پکا روٹی سیک رہا ہوں, کھاؤں گا, بھوکا ہوں. پر میں چل میرے ساتھ. جا کے اتنا روئے ہیں, کہتے آج کے بعد اللہ نے اس 4 دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. اور مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے کبھی ہمارے بچوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں کھلایا, اللہ سے لینے کا راستہ کھلوایا.
اللہ سے لینے کا راستہ. ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں کہ ہماری اولادیں اللہ سے لینا سیکھے, مخلوق کی غلامی سے نکل جائے. بچوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا سکھایا جا رہا. ان بچوں کو اللہ سکھا, اللہ کا نام سکھا, اللہ کی عظمت بڑائی سکھا, صحابہ کے نام سکھا. ان بچوں کو اللہ سے لینا سکھا. جیسے صحابہ نے تربیت کے بھوکے پیاسے رہ کر, تو بھوکا رہ کر وہ اپنے بچوں کی تربیت کر کہ اللہ کے نام پر سب لگا دے, تو پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے گا. ہمارے گھر کے اندر میں قرآن کے پڑھنے کا شوق اور دین کے دعوت دینے کا ہم میں ہر بچہ بوڑھا جوان سب دائی بنے. گھر کے سارے اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں, اور خاکے پہ خاکے گزرے تو کوئی پرواہ نہیں, اللہ سے لینا ہے. اللہ کسی بندے کو بھوکا نہیں مارتا. اب اندازہ لگاؤ, سردار انبیاء جناب رسول اللہ, زور سے بولو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں فاقے 60 دن تک ثم ہلال ثم ہلال ثم ہلال. حضرت حسن حسین گھر میں رو رہے, آپ گزرے دیکھا رو رہے, بچے تو گھر گئے, بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے ابا جی 3 دن کھانے کچھ ملا نہیں, بھوک کے مارے بچے بھی ملا رہے. آپ نے بچوں کو اٹھایا, گود میں جیب چسا دی اور کہہ دیا صبر کر لے, اللہ نے بہت کچھ رکھا. اور صحابہ کے بعد جب فتوحات کے دروازے کھلے ہیں اور سونے چاندی کا ڈھیر مسجد نبی میں لگا ہے, تو صحابہ نے کہا ہم نے اسی لیے ایمان نہیں لائے, ہم تو ایمان لائے ہمیں جنت دلا دینا, یہ تو دنیا ہے دنیا میں رہے گی, دنیا میں لینے کو تیار نہیں. سعید بن عامر جوہینی رضی اللہ عنہ ایک صحابی, حضرت عمر نے ان کو مقرر کیا تھا ہمس کا گورنر. 1 سال پر سے خبر نہیں آئی تو آدمی بھیجا فوراً چلے آؤ. فوراً آئے صبح کے وقت میں, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو پیدل آئے ہو؟ کہتے انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں, میں نے کہا نہیں. فرمایا عمر غیبت نہ کر, غیبت سے اللہ نے منع کیا ہے. ان کو میں نے نماز پڑھتے چھوڑا. اس مال کا کیا کیا جس کے لیے وصول کرنے بھیجا تھا؟ کہنے لگا بھائی میں بندوں میں لیا اور بندوں میں لگا دیا, میں کچھ نہیں لایا. حضرت عمر کو تسلی نہیں ہوئی, 1000 حارث کو 1000 درہم دے کے بھیجا کہ گھر میں اگر تنگی ہو تو دیتے آنا, فراوانی ہو تو مجھے خبر دینا. حضرت حارث گئے کہ مجھے تو تمہارے پاس رہنا 3 دن مہمان. 3 دن ایک روٹی پکتی تھی, ایک حصہ روٹی کا اپنے لیے, ایک بیوی کے لیے, اور ایک حصہ روٹی کا مہمان کو کھلاتے رہے. 3 دن کے بعد کہا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں, اب جاؤ. تو انہوں نے 1000 درہم دینے چاہے. انہوں نے کہا جی مجھے میرے پاس کپڑا بھی نہیں رکھنے کے لیے. تو بیوی نے کہا لے لو, اپنا اوڑھنی کا ٹکڑا پھاڑ کے دے دیا کہ اس میں سے رکھ لو. تھوڑی دیر میں پوچھا بیوی سے, کہا کسی آگے بھیج دو. سارا یتیموں غریبوں شہداء کے بچوں کو دیا ہے جا کر. اور شام کے وقت جب روزہ افطاری کا وقت آیا تو کچھ ہے؟ کہتے بھائی تو نے اس وقت تو بتایا نہیں, اب کہاں سے لاوے. ان کا جنازہ گیا تو حضرت عمر رونے لگے, کہنے لگے اپنی اپنی تمنا کرو, میری تمنا پوچھو. سعید بن عامر جوہینی جیسا آدمی مجھے دنیا میں مل جائے جو میں اللہ کے کام کے لیے دنیا میں بھیج دوں انہیں. آدمی تیار کیے جا رہے تھے جو مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں اور مخلوق سے کچھ نہیں لینا, اللہ پہ لگا رہے سب. ہم نے تو دنیا جمع کرنے کی فکر میں ہے, ہم تو لینے کی فکر میں ہے, اور وہ دینے کی فکر میں تھے. وہ سارا سب کچھ لگا رہے تھے. اے اللہ وہ صفات صحابہ والی ہمیں بھی عطا فرما دے, جو صفات صحابہ میں تھی, اے اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں عطا فرما دے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, زندگی ہماری ساری یوں ہی دنیا کماتے کماتے نہ گزر جائے. ارے موت آئے گی, بولو موت آئے گی نہیں آئے گی, بولو نا. زندگی دھوکہ ہے, موت یقینی ہے. دنیا دھوکہ, آخرت یقینی ہے. سفر لمبا ہے تو ساتھ لے لے, عمل کو خالص کرنے پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے. ایک دن موت آئے گی, سب چھڑا دے گی.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ اپنے معاملہ اللہ سے معاملہ صحیح کر، مخلوق کے حقوق ادا کر۔ اے بندے تجھے اللہ کے یہاں کل حساب دینا ہے، اللہ بندے کی ایک ایک چیز کا حساب لے گا، اور بندے کے پاس میں سال میں جو کچھ کیا روزانہ صبح اور شام فرشتے جا رہے اور لکھ کے لے جا رہے، اور قیامت دن اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا۔ او بندے تیرا مال نامہ پکڑ لے، آج تیرے حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہے۔ اس دن بندہ خون کے آنسو روئے گا، ہے اللہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اے مخاطب تو دیکھے گا مجرم لوگ اپنے سروں کو رب کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں گے، یہ کہیں گے اے اللہ کانوں سے سن لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، دل میں یقین آ گیا، ہمیں واپس لوٹا دے۔ یہ خیال استو بحال استو جنو، واپس نہیں آئے گا، جو چلا گیا واپس نہیں آئے گا، وہ تو کیے کو بھگتو۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کا قیامت دن تمہارا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ برابر نیکی ہوگی تو اسے پالے گا، اور ذرہ برابر گناہ ہوگا تو اسے پالے گا۔ اے بندے خون کے آنسو روئے گا، لیکن اس وقت میں رونا دینا کوئی کام نہیں دے گا۔ آج موقع ہے، آج اگر اللہ کے خوف سے ایک آنسو بھی گر گیا، اگر آدمی کا آنسو گرا تو خدا معاف کر دے گا، آنکھوں میں آنسو آ گیا نہیں گرا تو بھی خدا معاف کر دے گا، اور آہ بھی بھرتی ہے اللہ میں کیا کروں تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی بہت زیادہ رویا، بڑا تڑپا، مرتے وقت میں بڑا گنہگار تھا، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بھیا آپ تو اخیر کی توبہ قبول نہیں کرتے، فرمایا وہ اتنا تڑپا ہے کہ مجھے رحم آ گیا، میری خدائی کو اسے معاف کر دیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ زندگی پہلے طے کر لے، اے اللہ تیری دی ہوئی زندگی جان و مال تو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ ہماری جان بھی تو ہی نے دی ہے، مال بھی تو نے دیا، زندگی بھی تو نے دی، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اس کلمے کو لے کر صحابہ ساری دنیا میں گئے ہیں، اس کلمے کو لے کر صحابہ ساری دنیا میں گئے ہیں۔ حضرت عامر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ پیر سے لنگڑے تھے، حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے بیٹے مجھے جانے نہیں دے رہے۔ آپ نے بلایا کہ یا رسول اللہ یہ معذور ہے، فرمایا جانے تو شاید شہادت مل جائے۔ گھر آئے تو بیوی نے کہا میں تو دیکھ رہی ہوں بھاگ کے آ گیا، فرمایا بھاگ کے نہیں آیا، تیاری کرنے آیا ہوں۔ تیاری کر کے اونٹ پر بیٹھ کے دعا مانگی اللہ ملا سرتنی الی اہلی، اللہ مجھے میرے گھر کی طرف واپس نہ لوٹائی دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ 90 سال کی عمر تھی، کہنے لگے اجازت مانگی تو بوڑھے ہو، تمہارے لیے معذور ہو، کہنے لگے انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بھارے، بڈھے ہو یا جوان، کمزور یا طاقتور جسال میں نکلو اللہ کے راستے میں، یہ آیت مجھے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی۔ اجازت مل گئی تو اپنے ساتھیوں کا میں تمہارے ساتھ چلوں گا، زندہ رہوں تیرے ساتھ چلوں گا، مر جاؤں تو میرا، یا مر جاؤں یا شہید ہو جاؤں تو میری لاش میرے اونٹ پہ باندھ دینا، اور قیامت دن اللہ پوچھے میرے ایوب کیا کیا، میں کہہ دوں اللہ زندہ رہا تیرے راستے میں چلتا رہا، مر گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلتی رہی۔ جوانوں نے جوانی لگائی ہے، بوڑھوں نے بڑھاپا لگایا ہے، اپنے سب کچھ قربان کر دیا، سارا سرمایہ سارا لگا دیا۔ قیامت کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیکھا کہ اپنے چچا کے ناک نہیں، کان نہیں،